نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے متی کی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ آج ایمانداروں میں سب سے بڑا گناہ جو بغیر رکے ہو رہا ہے، جو بغیر سوچے سمجھے ہو رہا ہے، وہ عیب جوئی کا ہے۔ پہلی غلط فہمی میں یہ دور کر دوں لوگوں کی، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں تو ابلیس نے ان کے ذہن میں ایک چیز ڈالی ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، جس شخص کی آپ برائی بتا رہے ہیں وہ برائی اس میں موجود ہے، اور جب کسی کی برائی اس میں موجود ہے، لوگ عیب جوئی کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر ہم جھوٹا الزام لگائیں۔ نہیں، یہاں جو لفظ عیب ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ اس شخص کے اندر موجود ہے، وہ غلطی اس شخص کے اندر موجود ہے، اور جب ہم اس کی مشہوری کرتے ہیں تو ہم عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں، اور خود خداوند یسوع مسیح یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ عیب جوئی نہ کرو۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پراپر گناہ ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو ایکسپوز نہ کریں۔ ہاں، خدا کا کلام یہ تعلیم ضرور دیتا ہے کہ ہم اس شخص کے ساتھ جا کر بات کر سکتے ہیں، اور اس کا مقصد اپنے بھائی کو بحال کرنا ہے، اس کا مقصد اپنے بھائی کی اصلاح کرنا ہے، اور یہ میں پراپر یقین یعنی کلام کی رہنمائی کے مطابق بتا رہا ہوں۔ کتاب مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم دوسروں کو ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو دوسروں تک جب ہم پہنچاتے ہیں اور ان کی ایکسپوز کرتے ہیں تو پھر ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور یہاں جو لکھا ہے نا، تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ عیب جوئی کے لیے جو لفظ ہے اس کا مطلب ایک عدالت بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت نہ کرو، یعنی جب ہم کسی شخص کے گناہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں پر تو ہم عدالت کر رہے ہوتے ہیں۔ عدالت کون کرتا ہے؟ خدا۔ ہم خدا بنے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ ریئلائز کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت راست باز ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیکیاں کرتا ہوں، لیکن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بہت برا ہے۔ یہ عدالت کرنا خدا کا کام ہے۔ اور یہاں جو لکھا ہے نا، تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ خدا تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ خداوند خود تمہارے خلاف سٹینڈ لے گا اگر تم عیب۔ تو میرے عزیزو، پلیز اس گناہ پر ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں تو کاش ہم اتنا حوصلہ پیدا کریں، اور یہاں پر یسوع مسیح نے آگے جا کر اس کو ایک تمثیل سے بھی واضح کیا کہ اگر تو اپنے بھائی کے تنکے کو نکالنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو نکال۔ اب تنکا اور شتیر دو الفاظ ہیں۔ تنکے کا مطلب ہے دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ تنکے کا کیا مطلب ہے؟ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ اور شتیر کا مطلب ہے اپنی بڑی بڑی غلطیاں۔ یعنی تنکے کا مطلب ہے ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نکالتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی غلطیوں پہ بھی غور نہیں کرتے۔ جب ہم اپنی بڑی بڑی غلطیوں پہ غور کریں گے تو یقین جانیے دوسروں کے تنکے نہیں نظر آئیں گے۔ دوسرا، مسیح نے ایک تمثیل بھی دی کہ دو لوگ ہیکل میں دعا کرنے گئے، اور ایک فریسی تھا جو آگے جا کر کھڑا ہو کر، یہاں اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی غرور کو ظاہر کرتی ہے، تکبر کو ظاہر کرتی ہے، اور یعنی کھڑے ہو کر
اور آگے جا کر یہ اس کا کیا رویہ ہے کہ میں بہت راست باز ہوں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھ خداوند میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ یہودی ہفتے میں 1 روزہ رکھتے تھے، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ میں ساری آمدنی پر یقی دیتا ہوں، اور میں باقی آدمیوں کی طرح ظالم اور بے انصاف نہیں ہوں۔ اب دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، اپنی نیکیاں خدا کو پیش کر رہا ہے۔ ارے ہماری نیکیاں خداوند کے سامنے کیا ہیں؟ لکھا ہے ہماری راست بازی خدا کے حضور گندی دجیوں کی مانند ہے۔ دوسرا، یہ اپنا موازنہ انسانوں سے کر رہا ہے کہ میں باقی آدمیوں کی طرح، میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں دوسروں سے اچھا ہوں۔ لیکن جو دوسرا شخص ہے، لکھا ہے وہ سر جھکا کر چھاتی پیٹ پیٹ کر کہتا ہے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ ان دونوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو پہلا ہے، جو اپنی راست بازی جتا رہا ہے، وہ اپنا موازنہ انسانوں سے کر رہا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ اپنا موازنہ خدا سے کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے مجھ گناہگار پر رحم کر۔ جب اپنا موازنہ ہم خدا سے کریں گے، خدا کی راست بازی سے کریں گے، تو پھر چلا چلا کر یہی کہیں گے کہ ہماری راست بازی گندی دجیوں کی مانند ہے، ہماری راست بازی تو کچھ بھی نہیں تیرے اس لیول پر، تیرے سٹینڈرڈ پر۔ پھر آنکھیں نہیں اٹھائی جائیں گی، پھر سر جھکے رہیں گے، پھر سر سجدے میں رہے گا، اور انسان حلیم ہونا شروع ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم اپنی غلطیوں پر غور کریں تو پھر ہم کبھی دوسرے کو غلط نہ کہیں۔ ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کاش ہم اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے بلند کریں، کاش ہم دوسروں کے لیے دعا کریں، کاش ہم دوسروں کے لیے روزہ رکھیں۔ اگر ہمارا بھائی کمزور ہو چکا ہے، اس میں کوئی گناہ پایا گیا ہے، وہ غلطی پر ہے، تو کاش ہم اس کے لیے روزہ رکھیں، اس کے لیے آنسو بہائیں، اور اس کے پاس جائیں اور اسے بحال کریں، تاکہ وہ گر نہ جائے، تاکہ وہ تباہ نہ ہو جائے، تاکہ اس کا ستیہ ناش نہ ہو جائے۔ یہی تعلیم خدا کے بندہ پولس رسول نے بھی دی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیں ہم اس گناہ سے توبہ کریں۔ خداوند ہمیں اس گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔